بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت۔ آپ کی تخلیق سرور کائنات کے ساتھ پیدائش آدم و عالم سے بہت پہلے ہو چکی تھی۔ انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور و نمو 13 رجب 30 ام الفیل مطابق 600 عیسوی جمعہ کے دن مقام خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد حضرت ابو طالب ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ 11 رجب 30 ام الفیل کو حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب تکلیف محسوس ہوئی تو آپ خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بارگاہ خدا میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ دیکھتے دیکھتے خانہ کعبہ کی دیوار پر شگاف ظاہر ہوا اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ سب حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دور سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یہ دیکھا کہ وہ دیوار پھر سے ملنے لگی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، یہاں تک کہ یہ بات مکے میں ہر خاص و عام کو معلوم ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول سردار مکہ اور قریش کے سارے لوگ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے لگے مگر خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ یہ واقعہ مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ دور دور سے لوگ کعبہ کی طرف آنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کو 3 دن گزر گئے۔ تاریخ 13 رجب 30 ام الفیل لوگ خانہ کعبہ کو نظریں جما کر دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ لوگ حیران ہوئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاؤ دیکھو۔ جب آپ اپنے مبارک قدموں سے اس شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں نورانی بچہ موجود ہے۔ جیسے ہی بی بی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو فرمانے لگی کہ اے محمد، یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کر فرمانے لگے کہ اے میری ماں، یہ بچہ مجھے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ آنکھیں کھولنے لگا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان اس نورانی بچے کے منہ میں دی، وہ ننھا بچہ زبان چوسنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے اس بچے کی پیدائش کے لیے گھر دیا ویسے ہی نام بھی دے گا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھا کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہے یہ، کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے اور اس بچے کا نام بھی اللہ کی رضا سے علی ہے۔ سارا عرب جھومنے لگا کہ کیسا شہزادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ ہمارے لیے باعث فخر بنے گا۔ جناب ابو طالب نے اس بچے کو چوما اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے تو عرب کے بزرگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم جو رسم کرتے ہیں ہر بچے کی ولادت پر، کیا تم وہ نہیں کرو گے؟ ہم بچے کو ایک پتھر پر لیٹاتے ہیں اور پھر اس پر زہریلا سانپ چھوڑتے ہیں۔ اگر سانپ بچے کو کھا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ہم میں سے نہیں، اگر سانپ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بچہ ہمارے لیے باعث فخر بنے گا اور وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، تو کیا تم یہ رسم نہیں کرو گے؟ پھر جناب ابو طالب مسکرا کر کہنے لگے کہ جو رسم کرنی ہے کرو۔ پھر ابو طالب نے اپنے شہزادے بیٹے کو ایک پتھر پر سلا دیا۔ پھر لوگوں نے مل کر ایک سانپ کو بچے کی طرف چھوڑا۔ سانپ بچے کی طرف آتے آتے جیسے ہی اس کے پاس آیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھ سے اس سانپ کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دور سے کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کر پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ۔ یہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ فضا میں آواز سنائی دینے لگی حیدر حیدر۔ یہ منظر ابھی جاری تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ نے مسکرا کر فرمایا کہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے، سانپ کو چیرنے والا شیر۔ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ کے شیر، اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی آمد مبارک۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختوم پیدا ہوئے۔